بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عمر انعام۔ اس ویڈیو میں دو اہم ترین ٹاپکس پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو دیکھیں گے کہ جس طریقے سے ندیم افضل چند صاحب کا جو مختارہ ہے اس کی بات بڑھ گئی تھی، اسی طرح اب شہباز شریف کے جو مختارہ ہیں سہیل ولایت صاحب، انہوں نے جو بات کی ہے وہ بھی بہت بڑھ گئی ہے، اور شہر اقتدار میں اب اس حوالے سے اہم فیصلے بھی کیے گئے ہیں، اہم پیغامات دیے گئے ہیں، اور اب جو لینے کے لیے لکھا گیا تھا اب وہ دینے پڑ رہے ہیں کالمز، اور صفائیاں بھی اپنی دینی پڑ رہی ہیں۔ لیکن اس دوران کچھ اہم ثبوت ہاتھ آئے ہیں جو ٹی وی ٹاک شوز کے اوپر اور کالمز کے اندر بیان کیے گئے ہیں، جس کی روشنی میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ بات واضح ہو سکتی ہے کہ کس طریقے سے مریم نواز کا گروپ شہباز شریف کے گروپ سے دور ہے۔ شہباز شریف کو اپنی صفائیاں خود دینی پڑ رہی ہیں، اور جنہوں نے کالم لکھا تھا یعنی شہباز شریف کے مختارہ سہیل ولایت صاحب، وہ بھی اب اپنی صفائیاں آ کر ٹی وی کے اوپر دے رہے ہیں۔ اب دونوں اس بات سے پھر گئے ہیں کہ جناب والا وہ جو 18 اپریل کو کالم لکھا گیا تھا وہ اس کے اندر انٹرویو تھا یا نجی گفتگو تھی یا کیا تھا۔ یہ دو اہم ترین جو ٹاپکس ہیں اس کے اوپر بات کریں گے۔ سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو 18 اپریل کو سہیل ولایت نے کالم لکھا جس میں شہباز شریف کا انٹرویو انہوں نے چھاپا، جس کے اندر انہوں نے الیکشن 2018 کو بدنام کرنے کی مذموم کوشش کی، اداروں پر الزامات لگائے، واضح انداز میں عمران خان کی کریڈیبلٹی خراب کرنے کی کوشش کی، اور اس کالم کے آخر میں ایک امید دلائی ٹوٹی پھوٹی نون لیگ کو اور ان کے کارکنان کو، ان کے لیڈرز کو، کہ آپ پریشان نہ ہوں، امید ہے جلد اس ادارے سے جس نے 2018 کے الیکشن سے پہلے شہباز شریف کو وزیر اعظم ڈکلیئر کر دیا تھا، اس سے دوبارہ ہماری بات چیت ہو جائے گی۔ اس کالم کے اندر شہباز شریف صاحب کے حوالے سے لکھا گیا کہ میں تو الیکشن سے پہلے ہی وزیر اعظم بن چکا تھا، لیکن اپنے بھائی کی پالیسی کی وجہ سے پھر میں حلف اٹھانے سے تھوڑا سا پیچھے رہ گیا۔ 20 اپریل کو شاہین صاحبائی صاحب نے اس کے اوپر کالم لکھا کہ بات اب آگے تک جائے گی، جو کوشش کی ہے شہباز شریف نے جلدی میں، جلد بازی میں، کرونا کے اندر، کرونا وائرس آنے کے بعد سیاست کے اندر پوائنٹ سکورنگ کے لیے اور بلیم گیم کے اندر عمران خان کو نیچا دکھانے کی جو کوشش کی جا رہی تھی، اس دوران یہ غلطی کی ہے۔ شاہین صاحبائی صاحب نے 20 اپریل کو جو کالم لکھا اس کے اندر انہوں نے کہا کہ شہباز شریف نے اور سہیل ولایت نے اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار لی ہے اور یہ بات اب آگے تک جائے گی۔ اسی دن پھر اسی کالم کی روشنی میں شاہین صاحبائی صاحب کا جو کالم ہے اس کی روشنی میں میں نے بھی ویڈیو کی، 20 اپریل کی ویڈیو ہے جس کے اندر یہ بتایا میں نے کہ کس طریقے سے صاحبائی صاحب بھی یہ سمجھتے ہیں اور اسلام آباد کا ہر ذی شعور یہ سمجھتا ہے کہ جو شہباز شریف نے الزام لگایا ہے جس ادارے پر، اب چونکہ عمران خان کی حکومت ہے اور عمران خان ان معاملات پر چپ رہنے والے نہیں ہیں، نہ ڈرنے والے ہیں کسی سے، لہٰذا یہ معاملہ آگے تک جائے گا۔ وہ معاملہ آگے تک گیا، شہباز شریف کو پیغام دیا گیا کہ آپ نے جو دعویٰ کیا ہے، جو الزام لگایا ہے، اس کی وضاحت آپ خود پیش کر دیں، نہیں تو پھر ہم پیش کریں گے۔ اور شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جی حضور کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں بھی پیش کروں گا، ایک نہیں 3 پروگرامز میں اس کی وضاحتیں پیش کروں گا، اور سہیل ولایت خود وضاحت پیش کرے گا، ہم آپ سے معافی بھی مانگیں گے۔ لہٰذا پھر یہ شروع ہوا۔ اس پر اب کیا ہوا کہ جب شہباز شریف کو یہ پیغام ملا اور سہیل ولایت صاحب کو بھی ملا، تو انہوں نے شہباز شریف صاحب نے ایک پارٹی اجلاس بلایا جس کے اندر یہ فیصلہ کیا جانا تھا۔ شہباز شریف صاحب نے کہنا تھا کہ مجھے سپورٹ کیا جائے، چونکہ میں مسلم لیگ نون کا صدر ہوں اور نواز شریف کا چھوٹا بھائی ہوں، اس لیے میری ہیلپ کی جائے، اور اس پورے جو معاملہ ہے، جو سہیل ولایت سے غلطی ہوئی ہے، جو کالم ہم نے چھپایا تھا لیکن وہ الٹا پڑ گیا ہے، اس کا نیریٹو، کاؤنٹر نیریٹو بلڈ کرنے میں ہماری مدد کی جائے، اور جتنے ترجمان ہیں پارٹی کے، جتنے لوگ ٹی وی کے اوپر روزانہ کی بنیاد پر آتے ہیں نون لیگ سے، وہ سارے اس بات کی مخالفت کریں کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا، شہباز شریف ایسا نہیں کہہ سکتے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ یہاں پر وہ ٹرننگ پوائنٹ آیا کہ شہباز شریف کو ایک طرف سے تو ادھر سے پیغام ملا، سہیل ولایت کو ملا وہ پریشانی، پھر ادھر سے اسی میٹنگ کے اندر جو مریم نواز کا گروپ تھا انہوں نے کہا کہ بھائی جان وزیر اعظم بننے کی آفر آپ کو تھی، بتایا آپ نے سہیل ولایت اپنے مختارے کو ہے، لہٰذا آپ جانیں، آپ کا مختارہ جانیں، ہم تو اس معاملے میں آئیں گے نہیں، ہم تو ووٹ کو 102 کے نعرے لگا رہے تھے اس وقت، ہم تو نواز شریف کے ساتھ اور مریم نواز کے ساتھ جو ہے وہ اس ادارے کے گریبانوں تک پہنچ چکے تھے جس ادارے کے تحت آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو وزیر اعظم بننے کی آفر تھی، لہٰذا یہ آپ نے کہا ہے، آپ کو اگر وزیر اعظم بننے کی آفر تھی تو پھر یہ جو صورتحال ہے اس سے بھی آپ ہی نمٹیں اور اپنے جوابات آپ خود دیں۔
لہٰذا پھر ہم نے دیکھا کہ جب مریم نواز گروپ نے شہباز شریف کو یہ واضح جواب دے دیا ایک میٹنگ کے اندر کہ ہم آپ کی کوئی کسی قسم کی مدد نہیں کر سکتے، تو آپ اپنا پروگرام خود کریں، تو پھر 2 عدد پلانٹڈ شوز کیے گئے، 2 عدد اسپانسرڈ شوز کیے گئے، اور ظاہر ہے جب بھی اسپانسرڈ شوز کی بات آئے گی تو اس میں پہلے نمبر پہ جو شخصیت آئے گی وہ ہوں گے جاوید چودھری صاحب۔ جاوید چودھری صاحب کے ساتھ پروگرام کیا گیا، آسان ترین سوالات پچ کیے گئے، اس کے جوابات پہلے بتائے ہوئے تھے، کچھ جو سوالات شہباز شریف کی طرف سے آئے ہوئے تھے ان کے جوابات چودھری صاحب کو پتہ تھے، لہٰذا 29 اپریل کو یہ پروگرام کیا گیا اور اس کے اندر شہباز شریف کو کلیئر کرنے کی، کلین چٹ دینے کی کوشش کی گئی، ان کا دامن صاف کرنے کی بھرپور کوشش کی چودھری صاحب نے، لیکن یہ دامن صاف نہ ہو سکا، لہٰذا 3 مئی کو پھر سلیم صافی صاحب کی خدمات لی گئیں، اور صافی صاحب چونکہ اب بیک وقت فضل الرحمان، نواز شریف، بلاول بھٹو، لبرلز، پی ٹی ایم، ہر طرف سے ہر کسی کے من بھاتے کریکٹر ہیں، کیونکہ جتنا آج کل وہ خلاف بول رہے ہیں عمران خان کے اتنا کوئی بھی نہیں بول رہا۔ ہر مقدس رات کو رمضان شریف کی ساتیں ہوں، شب برات ہو، شب معراج ہو، وہ عمران خان کے خلاف بولتے نظر آتے ہیں، لہٰذا ان کی خدمات حاصل کی گئی۔ شہباز شریف نے 1 on 1 ان کو ایک انٹرویو دیا، اور اس انٹرویو کے اندر بھی مناتے ہوئے صافی صاحب نے 1-2 سوالات کر اس صورتحال کو جو پیدا ہو گئی تھی اس کو کلیئر کرنے کی کوشش کی، جو سہیل وڑائچ نے جو یعنی کہہ لیں کہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بنتے ہوئے جو غلطی کر دی تھی، لیکن اب اس پہ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ وہ انٹرویو نہیں تھا، وہ نجی گفتگو تھی، صحافیوں کا نام نہیں بتاؤں گا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، شہباز شریف تو مکر گئے کہ وہ انٹرویو تھا ہی نہیں۔ اب آتے ہیں ان کے مقابلے میں مریم نواز گروپ جو ایکٹیو ہوا ہے، بجائے شہباز شریف کی ہیلپ کرنے کے الٹا شہباز شریف کو اور ان کے گروپ کے نیچے سے زمین کھینچی جا رہی ہے۔ اس کی واضح مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں۔ پہلی مثال یہ ہے کہ 28 اپریل کو اب تک ٹی وی کے اوپر فریحہ ادریس صاحبہ کا پروگرام ہے، جس میں شاہد خاقان عباسی صاحب آئے۔ شاہد خاقان عباسی مریم نواز گروپ کے کمانڈر ان چیف ہیں۔ ان سے جب پوچھا گیا کہ شہباز شریف تو یہ کہتے ہیں کہ وہ وزارت عظمیٰ لے رہے تھے اس وقت، تو شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ میں تو اس وقت وزیر اعظم تھا اور اس قسم کی کوئی بات میرے سامنے نہیں آئی، نہ پارٹی لیول پر، نہ ملکی لیول پر، نہ اسلام آباد، نہ راولپنڈی، کہیں سے میرے سامنے بات نہیں آئی۔ یہ شہباز شریف نے بات کہی ہے، شہباز شریف خود نپٹے۔ فریحہ ادریس صاحبہ نے اس سے آگے پھر ایک اور سوال کرنے کی کوشش کی، یعنی اس سے ہٹ کر، لیکن شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا نہیں اسی پہ میں ابھی رہوں گا، اور پھر انہوں نے وہ 2 منٹ کا جو پورا کلپ ہے اس کے اندر بتایا کہ شہباز شریف نے جان بوجھ کر یہ ساری چیزیں کی ہیں، اور اب شہباز شریف اس کا جواب دیں، میرے علم میں نہیں ہے۔ یہ شہباز شریف بتا سکتے ہیں یا سہیل وڑائچ خود بتا سکتے ہیں، یعنی جس کو نون لیگ نے وزیر اعظم بنایا اس نے شہباز شریف کی صفائی دینے سے انکار کر دیا، کیونکہ اس کا تعلق مریم نواز گروپ سے ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں 4 مئی کے کیپٹل ٹاک میں جاوید لطیف جو ایم این اے ہیں، مریم نواز گروپ کے ممبر ہیں، ان سے حامد میر صاحب نے سوال کیا یہی شہباز شریف اور سہیل وڑائچ کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا شہباز شریف خود جواب دیں، انہوں نے 2 انٹرویوز بھی دی ہیں۔ جاوید چودھری اور سلیم صافی کو جو انٹرویو دیا ہے شہباز شریف نے، اس کی مخالفت کی جا رہی ہے۔ ایم این اے ہیں نون لیگ کے، مریم نواز گروپ کے، وہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف اس کا خود بتائیں، انہوں نے 2 انٹرویوز بھی تو دیے ہیں سلیم صافی کو اور جاوید چودھری کو، وہ خود بتا چکے ہیں، تو میں کیوں بتاؤں، میں تو نہیں بتاؤں گا۔ اور وہ جاوید لطیف صاحب بھی کہتے ہیں کہ جس وقت کے بارے میں شہباز شریف یہ کہتے ہیں کہ اس وقت ہمیں آفر ہو رہی تھی، اس وقت ہم ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا رہے تھے، ہم تو اس وقت یعنی ٹینکوں کے آگے لیٹے ہوئے تھے، شہباز شریف صاحب ٹینک چلانے والوں کے آگے لیٹے ہوئے تھے، لہٰذا شہباز شریف صاحب اپنا جواب خود دیں، اپنے مسئلے خود حل کریں۔ یہ کس نے کہا ہے؟ یہ ایم این اے ہیں جاوید لطیف مریم نواز گروپ کے، اور شاہد خاقان عباسی وہ بھی یہ بتا رہے ہیں، یعنی یہ دونوں اہم ترین ممبرز جو ہیں، ان دونوں نے آگے بجائے شہباز شریف کو سپورٹ کرنے کے الٹا رکیت دیا ہے ایک طریقے سے۔ اب شہباز شریف صاحب کے بعد باری آتی ہے سہیل وڑائچ صاحب کی۔ ان سے پوچھا گیا کہ بھائی جان وہ 2 صحافیوں کے نام بتائیں، اور یہ بھی بتائیں کہ کیا پاکستان میں صحافی اسی کام کے لیے رہ گئے ہیں، آپ صحافی ہیں یا میراثی ہیں جو خوشیوں کے اور غمیوں کے پیغام پہنچانے جاتے تھے؟ پرانے علاقوں میں ہم دیکھتے تھے کہ جب بھی کسی کی شادی ہوتی تھی تو جو کارڈز ہوتے تھے یا کارڈ نہیں بھی چھپتے تھے، تو اس وقت جو ہمارا حصہ ہے ہماری سوسائٹی کا، جب بھی ہم یہ کوئی لفظ استعمال کرتے ہیں، اس کا مطلب تضحیک نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کا پیشہ ہے وہ پیشہ اب ہم میں سے صحافی بھی اختیار کر رہے ہیں، جو میراثی کا پیشہ ہے۔ اب وہ ان سے یہ بھی پوچھا گیا کہ یہ جو 2 میراثی ہیں، صحافی ہیں، جن کا آپ کہتے ہیں کہ پیغام لے کر گئے، ان کا 2 کا بتائیں نا ہمیں، ذرا ہمیں بھی تو پتہ چلے کہ ہم نے پیغام بھیجا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔
لہٰذا پھر سہیل ورائد صاحب نے بھی حامد میر کی منت کی اور کہا کہ بھائی جان ایک پروگرام میں مجھے بھی بٹھا کے میرے سے صفائیاں لے لیں، میں بھی صفائی دینا چاہتا ہوں۔ تو ان کو پروگرام میں بٹھایا گیا اور انہوں نے سیم وہی بات کی شہباز شریف والی کہ وہ ایک نجی گفتگو تھی، وہ انٹرویو تھا ہی نہیں، اور وہ تو میں نے لکھا ہی نہیں کہ ڈیل ہو گئی تھی، وہ تو میں نے کوئی اور بات لکھی تھی، لوگ اور سمجھ رہے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری گفتگو تھی، انٹرویو نہیں تھا۔ یہ آپ دیکھیں کہ شہباز شریف بھی مکر گئے ہیں، سہیل ورائج بھی مکر گئے ہیں، اور ان کے مقابلے میں اب آ کے ان کو منوا کون رہا ہے؟ مریم نواز کے جاوید لطیف اور شاہد خاقان عباسی۔ اب ایک اور شخصیت ہیں، وہ کیسے پیچھے رہ سکتے تھے؟ وہ ان کا نام ہے منصور علی خان۔ منصور علی خان واٹس ایپ گروپ کے ایڈمن تھے جب مریم نواز نے یہ واٹس ایپ گروپ بنایا تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی شہباز شریف کے اس کالم کے حوالے سے گفتگو کی، انتہائی سخت تنقید کا نشانہ بنایا شہباز شریف کو اور سہیل ورائج کو اپنے پروگرام میں، یہ 4 مئی والے پروگرام میں منصور علی خان صاحب نے، اور انہوں نے بھی 10 سوالات کر چھوڑے ہیں شہباز شریف سے، اور وہ سوالات کسی اینکر کے نہیں لگتے، وہ نون لیگ کے کسی کارکن کے لگتے ہیں، نواز شریف اور مریم نواز گروپ کے کسی اچھے نظریاتی کارکن کے لگتے ہیں جو ابھی بھی فوج کو ڈیل بھی دینا چاہتا ہے اور فوج سے لڑنا بھی چاہتا ہے۔ اور اب آنے والے دن، جو یہ میں نے کیپشن کے اوپر لکھا کہ آنے والے دن کیوں اہم ہیں، یہ ان دونوں حوالات سے اہم ہے۔ یہ جو شہباز شریف اور سہیل ورائج والی بات ہے، یہ مزید آگے جائے گی۔ جو اسلام آباد کی خبریں ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ یہ بات یہاں بھی نہیں رکے گی، ان کی صفائیوں کے بعد اب مزید اس کو آگے ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ اور دوسرا، جو مریم نواز گروپ کھل کر سامنے آیا ہے اور اب وہ پے در پہ وار کر رہے ہیں، یعنی آج شام کے جو پرائم ٹائم شوز ہوں گے، کل کے جو پرائم ٹائم شوز ہوں گے، اس کے اندر دیکھنا پڑے گا کہ مریم نواز گروپ کس طریقے سے شہباز شریف گروپ کے لیے اور شہباز شریف کے لیے مزید مشکلات تیار کرتا ہے۔ اب تم بہت زیادہ خیال رکھیے گا، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔